السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ما تضلوا والله بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 110 ہے، جس میں سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین کئی احکامات کو ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آج جو سورت نئی چالو ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو جس پر کھانا کھاتے ہیں۔ چونکہ کفار نے ڈیمانڈ کی اور اللہ رب العالمین نے دسترخوان نازل کیا، اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، اس سورت میں موجود ہے، اس لیے سورۃ المائدہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 120 اس میں آیات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں احکامات کو بیان کیا ہے۔ حلال حرام، ڈو ڈونٹ، امر اور نواہی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں کیا ہے، اور احکامات کے اعتبار سے سب سے مشکل سورت مانی جاتی ہے سورہ مائدہ، جس میں بہت سارے احکامات کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اب سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ یستفتونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں دین کے معاملے میں، تو آپ انہیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ اس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، سب کا یا تو اولاد پیدا نہ ہوئی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، وراثت کے مسائل میں اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف اس کی ایک بہن ہے، تو اس کی بہن کو اس کی پراپرٹی کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا، بچے ہوئے آدھے میں باقی رشتہ دار آئیں گے۔ انسان کا انتقال ہوا، نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ پراپرٹی کا صرف ایک بہن موجود ہے، آدھا حصہ بہن کو دے دیا جائے گا۔ اس کے اپوزٹ میں اگر کوئی عورت ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو اس کا بھائی صرف موجود ہے، تو آدھا حصہ اس کے بھائی کو دے دیا جائے گا۔ لیکن وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں تیسرا حصہ، یعنی پوری پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک بہن کو، اور جو بچا ہوا ایک حصہ اس میں سارے رشتہ داروں کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، پر بھائی بہن بہت سارے ہوں، تو ٹوٹل پراپرٹی کو بھائی بہن میں اس اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا کہ بھائی کو ڈبل دیا جائے گا، بہن کو سنگل دیا جائے گا، جو عام طور پر مرد اور عورت کے حصوں میں کیا جاتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کلالہ کا حکم یہاں پر بتا رہا ہے. ایک ایسا انسان کی وراثت میں نہ اس کے ماں باپ ہوں نہ اولاد موجود ہو, ایک بہن ہو آدھا دے دو, ایک بھائی ہو آدھا دے دو, دو بہن ہو ٹوٹل پراپرٹی کے 3 حصے کرو, ایک بہن کو ایک دو, ایک بہن کو ایک دو, بچا ہوا ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دو. اور اگر بہت سارے بھائی بہن ہو تو ان میں ٹوٹل پراپرٹی کو تقسیم کر دو, مرد کو ڈبل دو, عورت کو سنگل دو. اس طریقے سے اس کلالہ کی پراپرٹی کو تقسیم کر دیا جائے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان باتوں کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ چلے جاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر بات بتاتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ, بھٹکنے سے بچ جاؤ, غلط راستے پر جانے سے بچ جاؤ, حصے کو غلط طریقے سے تقسیم کرنے سے بچ جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیتا ہے. اب سورۃ المائدہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے, وعدوں کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعدوں کو, اگر تم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اسے پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو حلال کیا ہے, 4 پیر سے جو چلنے والے جانور, جس میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ الانعام میں بتایا بکرا بکری ہے, بھیڑ دمبا ہے, اونٹ اونٹنی ہے, گھوڑا, اس کے بعد گائے ہے, بیل ہے, جتنے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپایوں کو حلال کیا ہے, سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. یعنی ان میں بھی کچھ ایسے 4 پیر سے چلنے والے ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, تو حرام ہے, ان کے علاوہ سارے جانور آپ کے اوپر جائز ہیں. غیر محل الصید, سوائے اس کے کہ تم حرم کی حالت میں شکار کرو. یعنی اگر احرام تم پہنے ہوئے ہو, حج اور عمرے کی نیت میں ہو, احرام تم نے پہن رکھا ہو, تو احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. باقی حالتوں میں شکار کر کے بھی کھا سکتے ہو, خرید کے بھی کھا سکتے ہو, ذبح کر کے عام حالت میں کھا سکتے ہو. سارے جانور تمہارے اوپر حلال ہیں. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے لینے میں باؤنڈ نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے گا. اللہ تعالیٰ آزاد ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے, اور سب کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ماننا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے اوپر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو, پھر اس آیت میں کہہ رہا اللہ ایمان والو. یعنی اللہ تعالیٰ اسپیشل بات چیت کر رہا اپنے اسپیشل بندوں سے. اللہ کہتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. شاعر اللہ سے مراد ہے احرام, یعنی حرم میں جو چیزیں ہوتی ہیں, عرفہ میں چیزیں ہوتی ہیں, مزدلفہ, جتنے بھی حج اور عمرے کے جہاں جہاں بندہ جاتا ہے جو چیزیں موجود ہوتی ہے ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کرو. یعنی جو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں, محرم کا مہینہ ہے, اس کے علاوہ جو مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بتائے ہیں, ذی الحج کا مہینہ, ان کی حرمت کو پامال مت کرو. جو اللہ نے کہا ہے وہی عمل کرو. اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی بے عزتی مت کرو. جو جانور قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کی بے عزتی مت کرو. اسی طریقے سے وہ جانور جس کو پٹا پہنایا گیا ہے, ایک نشانی کے طور پر اس زمانے میں قلادہ پہنا دیتے تھے, پٹا پہنا دیتے تھے. پٹا پہنانے کا مطلب اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف جانور ہے, اس کی بے حرمتی مت کرو. اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی طرف جانے والے حجاج, عمرہ کرنے والوں کی بے حرمتی مت کرو, مطلب ان کی بھی عزت کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. یعنی جب اس سفر میں جاتے ہیں, حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں, تو ان کا مقصد تجارت بھی ہوتا ہے اور ان کا مقصد اللہ کی رضا بھی ہوتا ہے. اس دور میں عام تھا, تجارت بڑی ہوا کرتی تھی. یعنی جب حج کرنے جاتے تو جو جہاں سے آتا وہاں کا سامان لے کر آتا, بیچتا, خریدتا, تو یہ سب بہت چلا کرتا تھا حج عمرے کے درمیان. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو حجاج ہیں یہ 2 نیتیں لے کر آتے ہیں, ایک تو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. تو ان کی بے حرمتی نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم حلال ہو جاؤ, یعنی احرام کھل جائے, فَاصْطَادُوا, شکار کرو, کوئی حرج والی بات نہیں ہے, شکار تمہارے لیے جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بتا رہا ہے, جیسا کہ آپ نے سیرت میں نے آپ کو پڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کی غرض سے مکہ کی طرف گئے تو باؤنڈری پہ ان لوگوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, عمرہ کرنے سے روک دیا. اب جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا, تو جب فتح کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر تمہارے ساتھ غلط کیا تھا نا, تو تم بھی غلط مت کرو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تم کو روکا تو تم بھی انہیں سزا دو, پریشان کرو, ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر ظلم کرو.
سرکشی کرو، یعنی انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بھی ان پر ظلم کرو، سرکشی کرو، ایسا مت کرو، یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں لوگوں کی مدد مت کرو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی کی دشمنی میں اتنا حد سے زیادہ نہیں گزر جانا چاہیے کہ ہم غلط کرنے لگ جائیں، ظلم کرنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے نیکی پہ مدد کرو، تقوی پہ مدد کرو، پر حرام پر کبھی کسی کی مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسی مدد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو آج کی آیتوں میں ترجمے کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئیں۔ اب مشکل الفاظ، آج کی آیت میں کئی مشکل الفاظ ہمارے سامنے آئے، کئی نئے الفاظ ہمارے سامنے آئے۔ یستفتونک، دے آسک یو فار رولنگ، یہ آپ سے فتویٰ تلاش کرتے ہیں، یہ آپ سے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ الکلالہ، کلالہ کہا جاتا ہے the person without parents and children، ایسا انسان جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، انتقال ہوا تو وراثت لینے والی نہ اولاد ہو نہ اوپر ماں باپ ہو، سب ختم، یا تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی یا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایسا اگر کوئی انسان ہو تو اس کا کیسے پراپرٹی تقسیم کی جائے گی؟ امرؤن، امین، ایک آدمی، ہلاکا، ڈائز، مر گیا، انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا اگر کوئی انسان ہو تو اس کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ حظ الانثیین، شیئر آف ٹو فیمیل، دو عورتوں کا حصہ۔ حظ مطلب ہوتا ہے شیئر، حصہ، دو عورتوں کا حصہ۔ پھر اس کے بعد اوفو بالعقود، فلفل کانٹریکٹس، جو بھی تم نے معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا، اسے پورا کرو۔ محل الصید، ہنٹنگ، شکار کرنا، شکار کرنے والے یعنی شکار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ حرم کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام، کیٹل، چوپائے۔ شعائر اللہ، سمبلس آف اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ الہدی، سیکریفیشل اینیملس، قربانی کے جانور، الہدی مینس قربانی کے جانور۔ القلائد، قلائد کا اصل میں مطلب میں نے آپ کو بتایا، قلادہ سے یہ ورڈ بنا ہے، اور اسی سے ورڈ ہے تقلید، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تقلید مطلب ایک پٹا ہے، ایسا پٹا کہ اس کے بعد اس کا کچھ خود کا کوئی اختیار نہ ہو، جو اس کا مالک ہے اس کے اختیار میں وہ آ جائے، تو قلائد کہا جاتا ہے اصل میں پٹوں کو، پٹا پہنانے کو۔ اس کے بعد یجرمنکم، انسائٹ یو، تمہیں ابھارے، آگے بڑھائے۔ تعاونوا، ہیلپ ون انادر، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ العدوان، ایگریشن، سرکشی، حد سے آگے بڑھنا۔ یبتغون، سیکنگ، تلاش کر رہے ہیں۔ شنآن، ہیٹرڈ، نفرت، دشمنی۔ صدوکم، دے اسٹاپڈ یو، انہوں نے تم کو روکا، انہوں نے آپ کو روکا، تم کو روکا۔ صدوکم، تم کو روکا، تو اس بنیاد پر تم ان کے ساتھ ظلم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، میراث اللہ کا ایسا نظام ہے جس میں سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ میراث بڑا پیارا نظام، ویسے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام دیا پیارے ہی نظام دیے ہیں، ہر نظام اچھا ہے، پر وراثت اور میراث کا احکام تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل کیے ہیں جس میں انصاف ہی انصاف ہے، تاکہ کوئی ایک ماں باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہ کر لے، پوری پراپرٹی کا حصے دار نہ بن جائے، دوسروں پر ظلم کرنے والا نہ بن جائے۔ اللہ نے انصاف کے قیام کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے وراثت کے احکامات کو بیان فرمایا، میراث کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں باؤنڈیڈ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، جس کا جو حصہ ہے اسے عطا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ نیکسٹ، عورت کو آدھا حصہ، عورت پر اللہ کا انعام ہے، ورنہ کئی لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے کہ عورت کو آدھا، مرد کو پورا کیوں؟ مرد پر ساری ذمہ داری ڈال دی ہے، کھانا تو لا، کپڑا تو لا، گھر تو کر، سارے انتظام تو کر، پھر بھی عورت کو آدھا حصہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے۔ وہ گھر میں
کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پر. کمانا کھانا یہ سب عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, سب مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مرد یہ عمل نہیں کرتا مطلب وہ عورت کی زندگی گزار رہا ہے. یہ مرد کا کام ہے کہ کمانا کھانا, گھر کا انتظام کرنا, بچوں کا, ان کی تعلیم کا, فیس کا انتظام کرنا. اگر کوئی عورت یہ عمل کر رہی ہے گویا کہ وہ مرد کا کردار نبھا رہی ہے. اور عورت کو گھر میں رہتے ہوئے بھی وراثت میں آدھا حصہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اسلام اس کے ساتھ عدل کرنا چاہتا ہے, انصاف کرنا چاہتا ہے. نیکسٹ, اللہ جس چیز کا حکم دے وہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا انجام جانتا ہے. اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو, اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے پر فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا, دقت آئے گی, پریشانی آئے گی یا آسانی آئے گی. اللہ ہر چیز کے انجام کو جانتا ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. تو اللہ جس چیز کا حکم دے دے اس پر بندے کو رک جانا چاہیے. اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے. انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا اس کا رب اسے پہچانتا ہے. نیکسٹ, اسلام کا ہر حکم اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. تو حکم سب اللہ کے ہیں, احکامات سب اللہ کے ہیں, حلال حرام اللہ کا ہے, امر نہیں اللہ کا ہے. اسلام پورا مذہب, پورا سسٹم, پوری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں بندے کو شک نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ, پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ توڑنے والوں کا ذکر کیا تو یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو وعدہ نبھانے کا حکم دیا. پچھلی جو صورت چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہودی وعدے توڑتے ہیں, وعدے توڑتے ہیں, وعدے توڑتے ہیں. اللہ یہاں پر صورت میں بتا رہا ایمان والے وعدے پورے کرتے ہیں, یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتے ہیں. ان کی صفت خصلت الگ, ان کی صفت الگ. یہ توڑتے ہیں اور یہ نبھاتے ہیں. ایمان والے وعدوں کو نبھاتے ہیں اور کفار جو ہوتے ہیں وہ وعدوں کو توڑتے ہیں. تو ایمان والوں کی بڑی پیاری نشانی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمائی. نیکسٹ, انسان کو چاہیے کہ اسلامی احکامات پر جھک جائے, اپنی عقل نہ چلائے. ایسا کیوں, یہ حلال کیوں, یہ حرام کیوں, ایسا کیوں نہیں, ویسا کیوں, یہ سب اسلام میں نہیں چلتا. اللہ نے کہہ دیا حلال مطلب حلال, اللہ نے کہہ دیا حرام مطلب حرام. اس میں عقل نہیں چلانا ہے, اس میں دماغ نہیں چلانا ہے, اس میں اپنے آپ کو نہیں تھکانا ہے. اللہ نے جو کہہ دیا عمل کرنا ہے, بات ختم. اللہ نے جس سے روک دیا رکنا ہے, بات ختم. وہیں پر ساری بحث ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پر ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جو آج کل عقل چلاتے ہیں دین کے اندر. یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ حلال کیسے ہوا, وہ حرام کیسے ہوا. جب وہ عقل چلاتے ہیں نا تو گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں, اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو منکرین حدیث ہو جاتے ہیں, انکار حدیث کر کے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. نیکسٹ, انسانی عقل کو جب بنیاد بنایا جاتا ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے, کیونکہ انسانی عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی. کئی لوگوں نے اپنی عقلوں کو بنیاد بنایا, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں لوں گا, جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ نہیں لوں گا, میں تو اپنی عقل سے فیصلے کروں گا. اگر آپ اپنی عقل کو معیار بنا لیں, اپنی عقل پر فیصلے کریں گے, آپ برباد ہو جائیں گے. کیونکہ انسانی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے, وہ ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا, وہ دور تک کا نہیں سمجھ سکتا. جو اس نے دیکھا اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, جو سنا اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. انسان ہے وہ محتاج ہے, وہ ضرورت مند ہے وہ بتانے والوں کی. اللہ محتاج تھوڑی ہے. اس لیے اللہ کی مانو, انسانی عقل کو اگر معیار بناؤ گے برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, خراب ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر ڈال لو گے. نیکسٹ, حرمت والے مہینے اور حرم سے جڑی ہر چیز کی عزت کرنا چاہیے. حرمت والا مہینہ, اسی طریقے سے حرم سے جڑی ساری چیزیں, قربانی کا جانور ہے, حاجی ہے, مکہ میں آپ گئے تو مکہ کی بلڈنگ ہے, مسجد حرم کا حصہ ہے, عرفہ کا حصہ ہے, مزدلفہ کا حصہ ہے, اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے, اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. کچرا پھینک کر, گندگی کر کے, کسی بھی طریقے سے, وہ اللہ کی نشانیاں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی عزت کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی مدد کرنا چاہیے, اس کی عزت کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتا ہے کوئی حاجی ہے, راستہ بھٹک گیا, راستہ دکھا دو, کھانا چاہیے کھانا دے دو,
پانی چاہیے پانی دے دو، تکلیف میں دور کر دو، بیمار دوائی دے دو۔ حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کی عزت کرنا چاہیے، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب کے مہمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ بیت اللہ الحرام کی طرف آنے والے یعنی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب کی عام عادت ہے، عربیوں کی عام عادت ہے، وہ حجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ کہیں کھانے کا کنٹینر لگا دیں گے، کہیں پانی کا لگا دیں گے، کہیں جوس کا لگا دیں گے، عرفہ کے روڈ پر، مزدلفہ کے روڈ پر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے، ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے، یہ رحمان کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو ہمیں بھی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی عزت کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، حج اور عمرے میں بزنس کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ کوئی سامان آپ یہاں سے لے گئے، امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہاں سے لا کر یہاں بیچ رہے ہیں، حج کی حالت میں، عمرے کی حالت میں بزنس کرنا حرام نہیں ہے، تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور وہ ثواب اور فضل کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی فرماتا ہے، اور عرب میں پہلے یہ چیز بہت زیادہ عام تھی۔ نیکسٹ، سامنے سے اگر کوئی غلط کرے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر ہمیں برا نہیں بننا چاہیے، ورنہ ہم تو بن جاتے ہیں نا، کوئی ایک گالی دے ہم 4 سے جواب دیتے ہیں، ایک ہاتھ مارے ہم 4 ہاتھ مارتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرے اس سے زیادہ برا کرتے ہیں۔ برے کے ساتھ اچھا کرنا اسلام ہے۔ کسی کے اخلاق کی گندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو برا نہیں بنایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کیچڑ میں پتھر مارو گے تو کیچڑ ہی اڑے گا، اس لیے اس کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو مت بگاڑو۔ آپ کا اخلاق بہت اوپر ہے، آپ کا کردار بہت اوپر ہے، آپ کا انداز بہت اوپر ہے، جب تک کہ وہ برا کر رہا ہے، وہ جاہل ہے، آپ جواب نہیں دے رہے ہو، آپ عالم ہو، آپ نے جہاں جواب دینا شروع کیا آپ جاہل کے برابر ہو جاؤ۔ برے اخلاق کے ساتھ برا نہیں بنا جاتا، برے کے ساتھ برائی کا طریقہ نہیں اپنایا جاتا۔ نیکسٹ، برے کے ساتھ بھی بھلا کرو، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ برا بھی ہے نا، بھلا کر دو، غلط کر رہا ہے تب بھی بھلا کر دو، اچھا کر دو اس کے ساتھ، اچھا سوچو اس کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، احسان کرو لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے یہاں کام کرتا ہے، ٹائم دے دو، اجازت دے دو، جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ روزہ رکھتا ہے، روزے کے ٹائم افطار کی اجازت دے دو، روزے میں ذرا کام ہلکا کر دو۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، مدد کرنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، نیکی کرنے والوں کی مددگار بن جانا چاہیے، تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، تقوی سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور مدد کرنے سے لوگوں کی رضا ملتی ہے، اس لیے دونوں کام کرنا چاہیے۔ تقوی اگر آپ اختیار کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، لوگوں کی مدد کریں گے لوگ راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ بھی راضی لوگ بھی راضی، بات ختم، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو تقوی سے اللہ راضی ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے لوگ راضی ہوتے ہیں، تو ان دونوں ہی کا خوب خیال رکھنا چاہیے، ان دونوں ہی کے لیے خوب محنت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لگانا چاہیے، وقف کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نیکسٹ، حرام کام نہ کرو، نہ کرنے میں مدد کرو، ورنہ ہمارے ہاں تو بڑا کامن ہے، گٹکا کھاتے ہیں اور دوسرے کو پیش کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، غلط خود بھی کر رہے ہیں لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں، اس کو بڑا افضل مانتے ہیں، بڑی دوستی اور یارانہ مانتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایک ساتھ بیٹھ کر پیتے کھاتے ہیں، ہمارا تو ایسا ایسا تعلق، ایسا ایسا رشتہ ہے۔ جائز نہیں، برائی کے کاموں میں مدد بھی جائز نہیں ہے، برائی کے کاموں میں ہیلپ بھی جائز نہیں ہے، اس تک پہنچانے کا اگر آپ ذریعہ بھی بن رہے ہیں تو غلط، اگر آپ حرام کر رہے ہیں تو بھی غلط، کروا رہے ہیں تو بھی غلط، راستہ دے رہے ہیں تو بھی غلط، مدد کر رہے ہیں تو بھی غلط۔ حرام حرام ہیں، اس میں مدد کرنے کو شریعت نے کبھی جائز قرار نہیں دیا، اس میں کسی کی مدد نہیں کرنا چاہیے، اس میں کسی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں تو آج حرام میں مدد کامن ہوتی جا رہی ہے، حرام میں مدد کرنا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے، تو حرام گناہ سرکشی کے کاموں میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم بنا ہوا ظلم کر رہا ہے، ہاتھ روکو اس کا، نہ کہ اس کی مدد کرو، نہ کہ اس کو صحیح بولو، برائی کے کاموں میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ آج کی آیتوں سے ہم نے کیا عمل سیکھا؟ نمبر 1، اہل علم سے، علم والوں سے دین کا سوال کرنا چاہیے۔ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کیسے کریں، وہ بتائیے کیسے کریں، یہ کام کیسے کریں، وہ کام کیسے کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ علم والوں سے سوال کرو۔ ہمارے یہاں جاہلوں سے سوال کیے جاتے ہیں، تھوڑا بہت 4 تقریر کر لیں ان سے سوال کیے جاتے ہیں، علم والوں سے سوال کرو، علماء سے سوال کرو، جو عربی کو جانتے ہیں، زبان کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، ان سے دین کے بارے میں سوال کیا کرو۔ نیکسٹ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو،
اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچو. حلال تو کلیئر ہے، کرتے ہیں ہم لوگ، حرام کلیئر ہے، رکتے ہم لوگ، پر ان کے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں جائز ہیں ناجائز، اس کو بھی چھوڑ دو تو بہتر، اس سے بھی بچو تو بہتر ہے. دین محفوظ ہو جائے گا، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی. تو اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو حرام سے بچائیے اور شبہ والی چیزوں سے بچائیے. نیکسٹ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں نا حاجی، فارم بھرنے میں مدد کر دو، بیگ لانے میں مدد کر دو، احرام دلانے میں مدد کر دو. وہاں پر اگر آپ گئے ہوئے ہو، کھانا پینا جو اللہ نے طاقت دی ہے، حاجی کی مدد کرو، عمرہ کرنے والے کی مدد کرو، اللہ اسے پسند فرماتا ہے. نیکسٹ، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدوں کی پاسداری کرو، وعدوں کا لحاظ کرو. وعدوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وعدوں کو پورا کرو. نیکسٹ، آخری چیز، بھلائی پہ مدد کرو، برائی پہ مدد نہ کرو. اچھائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، ریفرنس دے رہے ہو، کسی تک پہنچا رہے ہو، نیکی کے کاموں میں خوب لوگوں کی مدد کرو، پر برائی سے بچو. برائی خود بھی مت کرو، کسی کو کرنے بھی مت دو. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. تقریباً یہ باتیں آج کی آیتوں میں آئیں، اور اب اس کے بعد جتنی بھی آیتیں اس میں احکامات آئیں گے، بہت سارے حلال حرام کے مسائل آئیں گے، بہت سارے آگے میں اسے آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رحمان رحیم، اے اول آخر ظاہر باطن، سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، شدت کی گرمی کے روزے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ، اس دور میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. الہی، حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ، حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ، ظالم بڑا طاقتور ہو گیا، اسے برباد کر کے رکھ دے. اے اللہ، اس کی قوتوں کو توڑ دے. اے اللہ، اس کی طاقت کو توڑ دے. اے اللہ، اس کے اتحاد کو توڑ دے. اے اللہ، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد فرما دے. اے اللہ، آسمان سے مدد نازل فرما دے. اے اللہ، ان کی تکالیف کو دور فرما دے. اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.